قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ۔ اچھا، پچھلے رکوع کی آخری آیت میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم اپنی زینت لے لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ یعنی نماز کے اندر میں نے ذکر کیا تھا، فقہا کا کہنا یہ ہے کہ جس لباس سے آدمی کسی مجلس میں جانا پسند نہیں کرتا اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہوئے وہ لباس کی صفائی سے ستھرائی سے بے نیاز ہو اور لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے بڑا اہتمام کرے تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ تو حکم یہ ہوا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اب زینت سے مراد دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک سطر ہے کہ سطر کو عریاں نہیں ہونا چاہیے، یہ خلاف زینت ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ لباس اگر اچھا لباس پہننا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا مزاج بھی یہی ہے، آپ جمعے کو آئیں، غسل کر کے آئیں اور صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، عید کے لیے آئیں تو پورا اہتمام کر کے آئیں۔ تو عمومی نمازوں کے اندر بھی صاف لباس کا استعمال زیادہ پسندیدہ ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوب ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ اب آگے آج جو آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان کے اندر بھی ٹھیک زینت ہی کی بات سے آغاز کیا ہے کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اچھا لباس پہننا، اچھی سواری کا استعمال کرنا، اچھا کھانا کھانا شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ لباس، آپ کا وہ کھانا، آپ کی وہ سواری آپ کی حلال کمائی سے ہو۔ کسی کا خون نچوڑ کر آپ اگر اچھی سواری لیں گے، اچھا لباس پہنیں گے تو وہ اللہ کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، جو آج کل بالعموم ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں ناجائز منافع خوری کے ذریعے بڑی آسائشیں حاصل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں اپنے مناصب کی بنیاد پہ لوگوں کا خون نچوڑ کر اپنے لیے بڑی آسائشیں بنا لیتے ہیں، تو شریعت کی نگاہ میں یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر حلال اور جائز کمائی سے اگر اچھی سواری مل جائے، اچھا لباس مل جائے، کوئی منع نہیں ہے۔ میں نے ایک قصہ شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اچھا لباس پہنتے تھے، عبید اللہ احرار۔ تو ان کے ایک آدمی نے ان کی تعریف سنی، عقیدت میں حاضر ہوا، اور جب وہ سواری پر سوار ہو کے باہر نکلے اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ آدمی تو اللہ والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جس نے اپنے جسم پہ راکھ ملی ہوئی ہو اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور بال بکھرے ہوئے ہوں، وہ اٹے ہوئے ہوں مٹی سے، وہ بڑا پہنچا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ تو وہ بددل ہو گیا اور جا کے مسجد میں لیٹ گیا۔ تو خواجہ صاحب بڑے صالح آدمی تھے، ولی اللہ تھے، وہ جہاں پہنچے وہاں ان کو کوئی اشارہ ہوا، ادھر یہ صاحب جو تھے یہ سو گئے، تو خواب میں دیکھا کہ انہیں اشارہ ہوا کہ
آپ نے غلط اندازہ لگایا ہے، جو بھی جس انداز میں بھی یہ اشارہ ہوا۔ تو پریشان ہو کے اٹھ بیٹھے اور باہر نکلے دروازے پر مسجد کے آئے تو خواجہ صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھتے ہوئے ایک مصرع کہا تھا، نہ مردستاں کے دنیا دوست دارت۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جو دنیا سے پیار کرتا ہے، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ جو خواجہ صاحب ہے یہ دنیا سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی سواری دیکھو، ان کا لباس دیکھو۔ تو خواجہ صاحب کو وہ مصرع بھی اشارے میں مل گیا، تو وہ جب آئے تو یہ بھی باہر نکلا، سامنے کھڑا ہے، آگے خواجہ صاحب اسی سواری کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی وہ کیا کہا تھا آپ نے؟ تو وہ تھوڑا شرمسار سا تھا، تو ان کا بتاؤ نا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے کہا تھا، میں نے آپ کی ظاہری ٹپ ٹاپ دیکھ کے کہا تھا کہ نہ مردستاں کے دنیا دوست دارت۔ تو خواجہ صاحب نے جواب میں کہا اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت، تو بات آئے گی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کا ایک واقعہ آتا ہے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑا مالدار آدمی تھا، بڑے میلے کچیلے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا جی بس درویش ہی ہے، سادگی ہے۔ فرمایا اللہ نے تم پہ نعمت واہ کی ہے، تم اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یعنی اگر آدمی حلال کمائی سے اچھا لباس پہنتا ہے تو یہ بھی اظہار شکر ہے کہ اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں کی ہے۔ تو فرمایا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد، لیکن وہ زینتیں جو انسان مصنوعی طور پہ فطرت کے خلاف کرتا ہے وہ منع ہے۔ مثلا یہ جو مصنوعی یہ وگ وغیرہ لگانا اور یہ دانتوں میں خلال پیدا کر کے ان کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ منع ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خوبصورتی اس میں ہے، حالانکہ اللہ نے آدمی کو جس صورت میں بنایا ہے اسی میں وہ خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو گئی تو تجھے طلاق ہے، میرے واپس آنے تک اگر تو خوبصورت نہ ہو گئی تو تجھے طلاق ہے۔ جب وہ واپس ہے آپ اس کی جو صورت اللہ نے بنائی تھی وہی رہنی تھی، اس میں کیا تبدیلی آنی تھی؟ تو پریشان ہو گیا کہ تو طلاق ہو گئی۔ تو علماء سے فتویٰ لیا، تو جو عام ائمہ مساجد تھے انہوں نے کہا جی ہو گئی۔ امام صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا نہیں ہوئی۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے مولویوں نے کہہ دیا ہو گئی، آپ کہتے ہیں نہیں ہوئی، فرق کیا ہے؟ نے کہا کیا بات کہی؟ اس نے کہا یہ کہا ہے۔ تو امام صاحب نے یہ آیت پڑھی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ چاند کیا چیز ہے؟ اللہ نے خود انسان کو سب سے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، تو اللہ کی بنائی تخلیق کو بدصورت کہنا اور سمجھنا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو یوں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ والاسم اور گناہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھی درجات ہیں۔ اسم مطلق گناہ کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مال اسم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسم کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی صدرک، جس سے تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے سمجھ لے یہ اسم ہے۔ اسم کم تر درجہ اور عصیان اس سے اوپر کا درجہ، پھر اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ فسق، اس سے اوپر کا درجہ ہے کفر۔ نفاق بھی کفر کی ہی ایک صورت ہے۔ فرمایا کہ والبغی، اور باغی، بغا یبغی، ویسے تو اس کے ایک معنی تلاش کرنے کی بھی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، بغاوت کو بغاوت اسی لیے کہتے ہیں۔ والبغی بغیر الحق، جس نے ناحق تجاوز کیا حد سے، ناحق تجاوز کیا حق سے، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں اللہ نے اس کو بھی حرام کیا ہے کہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ نے جو حد مقرر کیا اسے تم تجاوز کر جاؤ۔ اب دیکھیے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔
اللہ نے آدمی کو مال دیا ہو خرچ کرنے کا بھی حق دیا ہے نا، لیکن آدمی غلط جگہ خرچ کرے تو یہ کیا ہو گیا؟ ناحق تجاوز ہو گیا۔ اس کو اصطلاح قرآنی میں تبذیر کہتے ہیں۔ غلط جگہ پہ اس مال کو خرچ کرنا کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذرین ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ غلط جگہ مال کو استعمال کرتے۔ ایک آدمی جائز جگہ خرچ کرتا ہے، جگہ جائز ہے، لیکن جتنا کرنا چاہیے اس سے زیادہ کر دیتا ہے اپنی مالداری جتانے کے لیے۔ اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اسراف۔ اور اسی لیے کہا کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں کیا کہا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، یہاں کیا کہا کہ اللہ ایسے کو پسند نہیں کرتا۔ ویسے اللہ جس کو پسند نہ کرے یہ بھی معمولی بات نہیں ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جن کی شراکت پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کی شراکت اگر ہوتی تو دلیل بھی اللہ کی طرف سے آتی، تب آپ کو دلیل گھڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی یہ کہے کہ میں فلاں مندر میں گیا تھا تو فلاں بت کو سلامی دی تھی اور مجھے بیٹا مل گیا۔ ہوتا ہے، ہندوؤں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ جواز نکل آیا؟ نہیں، درست بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل اگر کسی کے حق میں موجود ہو تو پھر تو کر لیں۔ اللہ نے تو کوئی دلیل نازل نہیں کی، شرک کے حق میں کوئی دلیل، وہی آسمانی کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس کے حق میں، اس کے خلاف تو وہی بھری پڑی ہے، بلکہ سب سے زیادہ زور ہی اسی پر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ آدمی مفت کا مفتی بن بیٹھے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علم نہ ہو اور علم والی باتیں شروع کر دے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو سرے سے وحی سے دور ہو اور وہ وحی کے اوپر تبصرے شروع کر دے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اگر نافرمانیاں کرنے والے، بغاوت کرنے والے موج میلے کر رہے ہیں اور شہروں میں بڑی چلت پھرت ہے ان کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اسی لیے ایک مقام پہ فرمایا میرے پیغمبر فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، ان کافروں کا، منکروں کا، باغیوں کا شہروں میں بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ آنا جانا، یہ تجھے کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ ان سے بڑا راضی ہے شہر۔ فرمایا نہیں، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، اور یہ ڈھیل جب ہم کھینچیں گے پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا، تو اللہ کے حلم پہ دھوکہ نہ کھا، دیر سے پکڑتا ہے، سخت پکڑتا ہے۔ اس لیے لکل امت اجل، اللہ نے ہر ایک کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے، کب پکڑنا ہے، پکڑنا ہے نہیں پکڑنا ہے، کب پکڑنا ہے، کتنا پکڑنا ہے، یہ سب فیصلے اس نے کرنے ہیں، ہمارے کرنے کے نہیں ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر گھڑی آگے نہیں ہوگا اور گھڑی پیچھے بھی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔